ایک کام کرتا ہوں، میں ان دونوں سوالوں کے جواب ایک ساتھ دے دیتا ہوں. تمہارا سوال ہے کہ فرانس کے نے جو یہ دوبارہ خاکے چھاپے ہیں رسول اللہ کے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کے اوپر کیا عوامل ہے. میں دونوں سوالوں کو ایک ساتھ دے دیتا ہوں اور آج کوشش کرتا ہوں کہ قرآن میں سے تمہیں جواب دے دوں. سب سے پہلے تو آپ اس والی بات کو یاد رکھیں کہ جو یہ کارٹون کا سلسلہ ہے، یہ توہین کا سلسلہ تو ہم اس وقت سے چل رہا ہے جب سے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا دیا ہے. جب تک مسلمان جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر لڑائی کر خلافت کو پھیلاتے رہے، اس وقت تک تو کوئی مسائل ہوئے نہیں. لیکن جب یہ بنو امیہ اور بنو عباس اور ان کی آپس کی چپکلیشیں چلنا شروع ہوئیں، تو پھر ان لوگوں کو موقع ملے کہ وہ آپ کے خلاف بات کر سکیں. اب ہوا یہ کہ اب جو موجودہ ہسٹری، اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، موجودہ دور کے اندر یہ 30 ستمبر 2005 کو ڈینش اخبار کے اندر 12 کارٹون چھپے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بڑے توہین آمیز قسم کے انہوں نے چھاپے تھے. 2015 کے اندر، 2005 کے اندر، مجھے یاد ہے اس وقت ہم لوگوں نے بھی بڑا اس میں احتجاج کیا تھا. اس وقت یاد رکھو کہ اس جنگ چل رہی تھی افغانستان میں، عراق کے اندر، اور وہاں کا جو ISS اور ان سب چیزوں کا دور تھا. یہ وہ دور تھا جس کے اندر مسلمان ورسز کرسچن ورلڈ اور یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے ہوئے تھے. تو اس دور کے اندر ان لوگ وہ جسٹیفائی کر رہے تھے اس بات کو کہ یہ ریلیجن کی بنیاد کے اوپر جنگ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، تو اس لیے انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین آمیز کارٹون نکالے. لیکن 2010 کے اندر، اچھا انہوں نے 2005 میں نکالے، اور 2006 کے اندر چارلی نامی آدمی تھا، اس نے یہ فرانس میں نکالے. سیم کارٹون اس نے پھر وہاں پہ چھاپے، چارلی نے وہاں پہ نکالے. اچھا 2010 کے اندر ڈینش کے اندر جو ہے وہ جس آدمی نے کیا اس کے اوپر اٹیک ہوا، اور پھر چارلی کے اوپر حملہ ہوا 2015 کے اندر جو ہے وہ ایک اٹیک ہوا. 2006 میں اس نے یہ لگائے تھے، اور 2015 کے اندر اٹیک ہوا جس کے اندر بڑی ایک جھڑپ چلی تھی. جو جھڑپ جو ہے تقریباً کوئی 3 دن تک جاری رہی، کہ لوگوں نے حملہ کیا. اس کے اندر کوئی 10-12 کے قریب لوگ مرے تھے، اور کچھ لوگ جا کے چھپ گئے، پھر وہاں جا کے انہوں نے ہاسٹیج سچویشن بنائی 3 دن تک، اور جن لوگوں نے یہ سارے حرکت کرے وہ سارے مر گئے. یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، جو بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، بچتے نہیں ہیں. تو یہ بھی کام ہو چکا تھا، اور یہ بھی فریڈم آف موومنٹ کے تحت یہ فرانس کے اندر یہ معاملہ کیا گیا تھا. یہ مسلمانوں کا ایک ایمان اور لیول جو ہوتا ہے وہ جانچنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس وقت جو گلوبل سچویشن ہمارے پاس چل رہی ہے نا، اس گلوبل سچویشن کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایمانی لیول کس جگہ کے اوپر چلا گیا ہے. اور وہ ایمانی لیول کی کیا صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس وقت امام کعبہ نے بھی جو اس وقت اپنا ایک بیان دیا ہے، وہ ایک ایسا بیان ہے کہ جس کے اندر انہوں نے عربوں کے ساتھ بڑی اپنے آپ کو قربت دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی اسرائیل کے ساتھ بھی قربت ہے. میں تھوڑا سا آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، تو اس سے آپ کو یہ چیز جو ہے نا موجودہ صورتحال کا نقشہ بڑا کلیئر ہو جائے گا. اس کے اندر جو سب سے پہلی ایک آیت جو میں آپ کو ادھر سناتا ہوں وہ ہے بڑی ایک امپورٹنٹ آیت ہے. کیا نام ہے، سورہ آل عمران کی 120 نمبر آیت ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یعنی اس کا ترجمہ ہے، اور یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش اور راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی مذہب کی مکمل طور کے اوپر حمایت نہ کر لیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ان کے جیسا نظام رکھ لیں، جمہوریت کا نظام اڈاپٹ کر لیں، یہ تب بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آپ کپڑے ان کے جیسے کر لیں، آپ ان کا حلیہ بنا لیں، آپ ان کے نظام کو یہاں نافذ کر لیں، یہ تب بھی نہیں نافذ ہوں گے جب تک آپ بالکل مکمل طور پہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہم 100% سرنڈر کر رہے ہیں. یہی تو وجہ تھی کہ فرانس کے اندر جب آپ نے ایک حکومت وہاں سے ختم کری، یورپ میں اسپین میں جب آپ نے مسلمانوں کی حکومت ختم کری، تو معاہدہ ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو ہم مکمل طور کے اوپر امیونٹی حاصل ہوگی، آپ اپنی جیسی حکومت یہاں پہ رہنا چاہیں گے. مگر جیسے ہی وہ اسپین کا معاہدہ ہوا، اس کے فوراً بعد ہی مسلمانوں کو مارا گیا اور ان کو کنورٹ کیا گیا اسلام کے اندر ڈنڈے کے زور کے اوپر. جو الزام مسلمانوں پہ لگتا ہے بیسکلی ان یورپینز نے، ان عیسائیوں نے مسلمانوں کو یہ کیا تھا. تو یہ یاد رکھیں کہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 120 ہے اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. تو ایک چیز تو سعودی عرب بھی یہ سمجھ لے کہ وہ کتنا بھی کر لے یہ ان سے راضی نہیں ہوں گے، کتنا بھی پاکستان کر لے وہ راضی نہیں ہوں گے، کتنا بھی دیگر ممالک ان کی طرف چلے جائیں وہ ان سے راضی نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ دوسری ایک بہت زبردست ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے دل سے ایمان رکھتے ہو.
یعنی آپ کو واضح طور کے اوپر سود کے خلاف بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تک آپ سود آپ کے پاس کام کر رہا ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ عرب ورلڈ ہو یا یہ آپ کی اجمی ورلڈ ہو، جو بھی سود کے کاروبار کے اندر ملوث ہیں، وہ اگر تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی ان کے اوپر مدد آئے گی یا معاملات بہتر ہوں گے تو نہیں ہو سکتا. آپ اس جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں. تو آج اگر امام کعبہ بھی یہ بیان دینے پہ راضی ہو گئے، آج اگر سعودی عرب اس کو قبول کرنے کی طرف بھی جا رہا ہے یا دیگر اسلامک ممالک بھی کرنے جا رہے ہیں اور یہ کتنا بڑا شفٹ ہوا ہے، تو یہ وہ حرام کی کمائی ہے، یہ وہ حرام کا مال ہے جو ان کے اندر چلا گیا ہے اور اس کی وجہ سے آگے دیکھیں جی. ایک اور میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ آگے سناتا ہوں. اس کے بعد آپ کا ہے روکو، ایک بہت اہم آیت ہے، یہ والی آیت بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا آج کے ایک پیرائے میں بہت ضروری ہے. یہ آیت ہے 5ویں سورت کی آیت نمبر 51. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم من بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. یہ بہت اہم آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اچھا، یہ جو ایک آیت ہے اس کے اوپر بہت ساری لوگ انٹرپریشنز کرتے ہیں، لیکن آج کے دور کے اندر اس کے اوپر جو سب سے خوبصورت انٹرپریشن کی ہے وہ انہوں نے کی ہے شیخ عمران. انہوں نے بہت خوبصورت اس کی انٹرپریشن کی ہے اور میں ان سے بڑا متفق ہوں اس چیز سے. وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. اور وجہ جو دی ہے، جو چیک لگائے وہ یہ لگائے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اچھا، اب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں تو سب سے بڑے دشمن ہیں. بیت المقدس کے اندر جب حضرت عمر کا معاہدہ ہوا تھا تو عیسائی نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہودی کو آپ یہاں نہیں آنے دیں گے. یہودی اور عیسائیوں نے تو آپس میں ایک دوسرے سے اتنی لڑائی لڑی ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے تو یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے سے لڑ کے ختم ہو چکے ہوتے. تو اب یہ کون سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو گئے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ وہ ایمان یہ وہ فیتھ والے نہیں ہیں اہل کتاب جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ سب ایک سیلف کریٹڈ مذہب انہوں نے بنایا ہے جس کو ہم ایک زائنسٹ سوچ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہیں، جن کو ہم لوگ جو ایونجیکل کچھ کرسچنز ہیں جن کا یہ فلسفہ بن گیا ہے کہ ہمارے عیسیٰ بھی اس وقت آئیں گے جس وقت یہودی کا وہ آئے گا، یہ آئے گا. تو اس وجہ سے یہ لوگ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں. یہ بڑا ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا. تو ان لوگوں کو آپس میں دوست نہ بناؤ جو ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنی فورن پالیسی قرآن کے مطابق بنائیں تو ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے فرقوں میں کون سے لوگ ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو ریلائز، تاکہ ہم یہ والا کام کر سکیں. تو موجودہ دور کے اندر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ کیا چیز ہے. اور اسی کا جواب آپ دیکھیں تو اسی صورت کے اندر 76 کے اندر 86 کے اندر 82 میں جو جواب آتا ہے وہ آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ٹھیک ہے، یہ آیت فرما رہی ہے کہ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں عداوت میں جو سب سے زیادہ سخت ترین لوگ ہوں گے، جو آپ سے عداوت میں سب سے زیادہ سخت ترین لوگ جن کو آپ پائیں گے وہ یہودی ہوں گے اور مشرک ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں انڈیا سے دوستی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہودی سے کوئی یہ تصور ہو سکتا ہے جب آپ کا قرآن آپ کو یہ فرما رہا ہے؟ جب قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ آپ کے سخت ترین دشمن ہے یہودی، اور دوسرا جو لفظ دیا ہے وہ آپ کو دیا ہے ان مشرکین کا. تو یہ دونوں لوگ جو آپ کے شدید ترین مشرک ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ہمارے پاس اللہ معاف کرے اس قسم کے لوگ رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو بارڈر ہی بنا ہے، وہ ایک جیسے ہم ایک جیسے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ٹو نیشن تھیوری کا مذاق اڑایا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے، ابھی پھر بھی ملک سے باہر بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ تو ہمارے لوگوں نے بھی کیا کہ اگر ہماری پالیسی اس قرآن اور سنت کے اوپر ہو رہی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑ رہے ہوتے. لہذا قرآن کو ہمیں پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہماری پوری فورن پالیسی اسی چیز کے اوپر بنے گی. یہی تو قرآن تھا جس کی وجہ سے آپ 1300 سال حکمرانی کرتے رہے ہو. اگر آپ اس کو نکال کے باہر رکھ دو گے تو کیا چیز آپ کو ملے گی؟ تو آج اگر کنفیوزڈ ہے، سعودی عرب میں بھی ایک سروے ہوا اسرائیل کو حوالے کرنے سے،
قبول کرنے کے حوالے سے، تو اس سروے میں جتنا نوجوان نسل تھی انہوں نے جو ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کی ہے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر عربوں نے کبھی بھی نہیں کری، جو بزرگ عرب تھے انہوں نے نہیں کری۔ اس لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک اور خبر آئی ہے کہ کنگ سلیمان نے جو ہے انکار کیا ہے سعودی عرب کو قبول کرنے سے، اور سلمان کر رہا ہے۔ ریزن بھائی سلیمان اس دور کا ہے جب کنگ فیصل جیسے لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ ہم آئل کو ایز ہتھیار یوز کریں گے، اور انہوں نے پوری دنیا کی اکانومی کو بیٹھا دیا۔ مگر یہ دوسری بات ہے کہ آج یورپ نے، امریکہ نے اپنے آپ کو آئل کی ریس سے باہر نکال دیا۔ آج امریکہ زیادہ آئل پروڈیوس کر رہا ہے سعودی عرب سے، تو سعودی عرب کی آئل کی دھمکی تو نہیں چل سکتی۔ نوجوان نسل نے اتنی عیاشی دیکھ لی ہے اور اتنی زیادہ ان کی باہر کے ملکوں میں تربیت ہو گئی ہے کہ آج وہ قرآن کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں کے اوپر آ ہی نہیں رہے، وہ اپنی پالیسی اس کے اوپر بنا ہی نہیں رہے۔ کسی زمانے کے اندر سعودی عرب کی پالیسی تھی کہ اسرائیل کے خلاف، یہی تو سعودی عرب تھا۔ ہر خطبے میں آپ لوگ سنتے تھے کہ فلسطین کی مدد ہو رہی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے تھے کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ لعن طعن اور بددعائیں دی جاتی تھیں خطبے میں، اور اب انہی خطبوں کے اندر آپ نے انہی کے لیے سافٹ کارنر کر دیا ہے۔ تو یہ ایک پالیسی شفٹ ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اب عرب بھی قرآن اور حدیث سے دور ہوتا چلا گیا، اور جب آپ اس سے دور ہو جائیں گے تو یہ والے سلسلے نکلیں گے۔ تو اب سوال سمپل یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی توہین تو بھائی ڈے 1 سے چل رہی ہے، اور توہین اس وقت کی جاتی ہے جب وہ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول بہت کمزور ہے، جب وہ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر اس توہین کی کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور یہ ہم نعرے لگاتے رہیں گے، ہم جدوجہد، ہم شور مچاتے رہیں گے، ان کو گالم گلوچ دیتے رہیں گے، ان کے سفیروں کو نکالتے رہیں گے، ہم وہ مقام اور وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت کے طور کے اوپر سامنے نہ لے کے آ جائیں۔ میں پھر دیکھتا ہوں کہ کون اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، اس لیے جو ہم بار بار کہتے ہیں یا ہم جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی نظام نافذ کرو، تو یہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس ایک ملک ہوگا جو آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے گا، جیسے آج ایران بھی بات کر لیتا ہے کم از کم۔ دوسرا میں ضمنی طور کے اوپر یہ بھی بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے، ایران کے، چائنا کے اس ریجن کی جو نقشہ بدلا ہے اس کے اندر پاکستان کا ایران کے ساتھ حالات اچھے ہوتے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھو کہ اس وقت جو یہ معاملات چل رہے ہیں، جو خاص طور کے اوپر ابھی بھی FIRs اور ان کے اوپر چلے ہیں، وہ صرف ریزن ہی یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو سبوٹاج کیا جا سکے۔ اس لیے اس قسم کے معاملات کے اندر بولتے ہوئے بہت احتیاط رکھنا کہ دشمن کس جگہ سے ہمارے کو لڑوا رہا ہے، کون تھا جس نے آ کے توہین کی ہے، چاہے وہ صحابہ کی ہو، چاہے انبیاء کرام کی ہو، وہ کون تھے جنہوں نے یہ کی ہے، اور پھر وہ کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ان سب پہ نظر رکھ کے اپنا ہم نے شور مچانا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامی نظام نافذ کرے تو پھر یہ معاملات بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے۔